اسلام جہاں ہمیں ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، وہاں پہ حالت جنگ کے جو احکامات ہیں ان کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اخلاق پر دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے وہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ گویا کہ اخلاقت ایمان کے ساتھ بہت ساری احادیث مبارکہ وہ اخلاقیات کے موضوع پر ہے، اور ویسے بھی دنیاوی قوانین کے اعتبار سے بھی حالت جنگ کے کچھ قانون ہوتے ہیں، اور ملک اور ملت اور مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ ان قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ جو مغربی اقوام کے جو گن گاتے ہیں، وہ دیکھو جی امریکہ کا قانون، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں ایسا ہے، وہاں ایسا ہے، یورپ کے اندر آپ چلے جائیں جی وہاں ایسا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا، ایک ہے فرد کے اعتبار سے، ایک قانون فرد کے اعتبار سے، اور ایک قانون قوم کے اعتبار سے، ملت کے اعتبار سے۔ تو ان کا قانون فرد کو تو تحفظ دیتا ہے لیکن قوموں کو نہیں دیتا، ملت کو تحفظ نہیں دیتا۔ اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ان کا قانون یورپ کے لیے اور ہے لیکن افغانستان کے مسلمان کے لیے اور ہے، ان کا قانون امریکہ کے لیے اور ہے لیکن غزہ کے مسلمان کے لیے اور ہے، ان کا قانون اپنے باشندے کے لیے اور ہے، بوسنیا کے مسلمان کے لیے اور ہے، ان کا قانون اپنے لیے اور ہے لیکن پوری دنیا میں بسنے والے اسلامی ملکوں کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے لیے اور ہے۔ اور آج تو اقوام عالم اور انسانیت نے جو ذرا سا بھی دل رکھنے والے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اس دور میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہودیوں کو اتنی زبردست قسم کی ضرب لگی ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کو بھی ایسی ضرب نہیں لگی تھی۔ یہ جو موجودہ دور ہمارا چل رہا ہے، اس وقت جو ان کو زخم لگے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور وہ مٹھی بار جو مجاہدین ہیں جو اللہ کے بھروسے پر جو لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 17 گھنٹے 18 20 گھنٹے مسلسل مجاہد لڑ رہا ہے، اور وہاں یہودیوں کی شفٹیں چینج ہو رہی ہیں اور یہ مسلسل برسر پیکار ہیں۔ اور پھر خود بعض مجاہدین کے پیغام یہ آئے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستو، مٹھی بھر مجاہدین کا خوف ان کے اندر ایسا موجود ہے۔ اب عوام پہ غصہ نکالنا، معصوم بچوں پہ غصہ نکالنا، تو یہ تو ان کی بزدلانہ حرکت ہے۔ اس کو ہم بزدلی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم گٹیا پن کہہ سکتے ہیں، ان کو ہمارا ان کی ذلیل ذہنیت والے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم مقابلہ کرو میدان میں۔ تو میدان کے اعتبار سے ثم الحمدللہ ابھی تک الحمدللہ مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے، جنگ کے اعتبار سے ہاں۔ کہ دوسری طرف دیکھا جائے تو جس طرح مظلوم مسلمانوں کا آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے جو مناظر آ رہے ہیں، قرآن کے احکامات کو بیان کرتے تھے اور ہم کہتے تھے فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ جس نے بچوں کو ذبح کر دیا، جس نے اتنے لوگوں کو ذبح کر دیا۔ لیکن آج کے دور کا مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ آج کا فرعون اس فرعون سے بڑا ظالم نکلا ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان فاتح بن کر جب بھی کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا، تو تمہاری ضرب سے بچہ محفوظ رہے، تمہاری ضرب سے عورتیں محفوظ رہیں، تمہاری ضرب سے بوڑھے محفوظ رہیں، تمہاری ضرب سے بیمار محفوظ رہیں۔ یہ اسلامی قوانین تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہاں وہ لوگ جو میدان کے اندر تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، جب وہ مقابلے میں آئے تو پھر ایسی ضرب لگاؤ کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں، لیکن تمہاری تلوار سے اس علاقے کے
چاہے بچہ کافر ہے تو وہ تمہاری تلوار سے محفوظ رہے. وہ کافر کا بیٹا ہے, وہ دشمن کا بیٹا ہے, وہ دشمن کی بہن ہے, وہ دشمن کی ماں ہے, لیکن یاد رکھنا کہ میدان جنگ کے اندر وہ تمہاری تلوار سے محفوظ رہے. تو تاریخ اٹھا کر اس وقت بھی اتنے حالات ہونے کے باوجود مسلمان بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور ان کے دھڑ سر گردنوں کو جدا کر دیا گیا. اس حالت میں بھی جو مٹھی بھر مجاہدین وہاں برسر پیکار ہیں, خدا کی قسم اس حال میں ان کی ویڈیو آ رہی ہے کہ ان کے قبضے میں اس یہودی کا بچہ ہے تو وہ اسے بھی دودھ پلا رہے ہیں, وہ اسے بھی جھولا جھلا رہے ہیں, وہ اس کی بھی بیمار پرسی کر رہے ہیں, وہ اس کو بھی دوا دارو کر رہے ہیں. یہ اسلام اور کفر کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم جن کو مہذب قوم کہتے ہیں, ہم جن کو تعلیم یافتہ قوم کہتے ہیں, حقیقت میں وہ مہذب قوم نہیں ہے. کہتے ہیں مسلمان پتھر کے زمانے کے ہیں, لیکن تم تو پتھر کے زمانے سے بھی بدتر ہو. تمہارا کردار تو اس سے بھی بدتر ہے, تمہارا ظرف تو اس سے بھی بدتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ کے اندر جس وقت قیدی ہو کر, غالباً حنین کا موقع تھا, قیدی ہو کر آئے. ان قیدیوں میں ایک عورت, ایک لڑکی ہے, وہ کہتی ہے جاؤ مسلمانوں اپنے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہو کہ آپ کی بہن آپ سے ملنا چاہتی ہے. صحابہ بھی حیران ہے کہ حضور کی تو بہن ہے کوئی نہیں ہے, یہ کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے بہن ہونے کے رشتے کا دعویٰ کر رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی, آپ نے فرمایا اسے بھیج دو. جب اس لڑکی کو لے جایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, جب یہ پہنچی تو یہ کہنے لگی میں آپ کی بہن ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے پاس دلیل کیا ہے, تو میری بہن ہے؟ کہنے لگی میرا نام شیمہ ہے, میں سعدیہ حلیمہ کی بیٹی ہوں. آپ کے رضاعت کے زمانے میں جب آپ ہمارے گھر میں رضاعت کا زمانہ گزارتے تھے, میں وہ آپ کی بہن ہوں جو آپ کو جھولا چلاتی تھی, جو آپ کو لوریاں سناتی تھی, جو آپ کو باہر لے کر جاتی تھی, جو آپ کو نہلاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے, اتنی بات تو ٹھیک ہے, کوئی دلیل پیش کرو. تو میرے محترم دوستو ہاتھ آگے کیا, بچپن کا زمانہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھیل رہی ہیں. تو میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بہن حضرت شیمہ کو یوں اپنے منہ مبارک میں لیا اور یہاں دانت لگائے. اب آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا عمل بھی جو ظاہری, کسی کو دانت لگانا, کوئی بچہ کسی کو کاٹے اور دانتوں کے نشان پڑ جائیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ بچے نے کیا کیا, لیکن قربان جاؤں وہ بچپن کا عمل بھی آپ کا رحمت کا سبب بنا, آپ کا رحمت کا سبب بنا. اور کہنے لگی اللہ کے محبوب یہ آپ کے دانتوں کے نشان ہیں. آپ نے ان کو دیکھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آپ کو اپنی بچپن کے وہ زمانہ یاد آ گیا. آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو اتارا اور اپنی کمری کو اتارا, اتارنے کے بعد بچھا دیا اور میرے محترم دوستو دنیا کو دکھایا دیکھو بہن ہے لیکن ہے کافر, رشتہ بہن کا ہے. تو پھر بھی مسلمانوں کے پیغمبر اور نبی ادب بتا دیا, چادر بچھا کر کہا میری بہن اس پر بیٹھ, میری بہن اس پر بیٹھ. اور ہماری حالت کیا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ, ہمارا کردار کیا ہے اپنی بہنوں کے ساتھ, ہمارا برتاؤ کیا ہے کہ جس گھر کے آنگن میں کھیل کے یہ بھائی بڑا ہوا ہے اسی گھر کے آنگن میں کھیل کے یہ بہن بھی بڑی ہوئی ہے. جس ماں کی چھاتیوں کا دودھ اس بھائی نے پیا اسی ماں کی چھاتیوں کا دودھ اس بہن نے بھی پیا ہے. اور بعض اوقات بہن بڑی ہوتی ہے, لوریاں دیتی ہے, بچپن میں نہلاتی ہے, دھلاتی ہے, خدمت کرتی ہے, بھائی بڑا ہو جاتا ہے, اور اب جب شادی ہو گئی, کاروبار ہو گیا تو میرے محترم دوستو بہن غریب ہے تو سلام کرنا چھوڑ دیا, اس کی خیر خبر لینا چھوڑ دی, اس کا دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا. ہماری حالت تو یہ ہوگی ہے, ہم غیروں کو کہتے ہیں ہماری اپنی کشتی ڈوبی ہوئی,
پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس چادر پر بٹھایا اور کہتی ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑے مان ہوتے ہیں. کہاں بہن بتا کیا چاہتی ہے؟ کہا میں چاہتی ہوں میرے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا جائے. حضور نے فرمایا جو جنگی قیدی ہیں وہ غلام بنا کے صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے. ہاں اب یہ جو میرے حصے میں آئے ہیں میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں. قربان جاؤں ذرا تصور کرو, آپ علیہ السلام نے فرمایا قیدی تقسیم ہو چکے ہیں, اب جو ان کے مالک ہو چکے ہیں وہ اپنی مرضی سے آزاد کریں تو مرضی سے آزاد کر سکتے ہیں, میں زور اور جبر تو نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا جو میرے حصے میں ان کو آزاد کرتا ہوں. حضور نے اعلان کیا کہ ایسا معاملہ ہے میں اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں. آپ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے بھی آزاد کر دیے. صحابہ نے کئی ہزار قیدی ہیں اور کافر ہیں, میدان جہاد میں برسر پیکار تھے اور ان کو پکڑا, اور ایک بہن جو ابھی کافر ہے مسلمان نہیں ہوئی اس کے لیے سب کو آزاد کیا. قبیلہ حوازن کے جب قیدی جب آزاد ہوئے فرمایا آزاد تو ہم ہو گئے, فرمایا ایسے آزاد ہوئے اب موت تک آپ کے غلام ہو گئے, اب موت تک آپ کے غلام ہو گئے. اپنا دست اقدس آگے کیجئے, کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے. صحابہ کا معاملہ دیکھیے, ایک بڑا کافر اور اتنا بڑا شاطر جس نے بہت عرصے تک مسلمانوں پر کاری ضرب لگائی, مسلمانوں کو دکھ اور تکلیفیں پہنچائی, بڑا شاطر اور سازشی تھا, گرفتار ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا. اب گرفتار ہے, کھڑا ہے, تو کہنے لگا مجھے پانی دو. حضرت عمر نے فرمایا پیالے میں پانی لاؤ. اب اس کافر غالباً یہودی تھا, یوں ہاتھ پر اس نے یوں پانی کا پکڑا ہوا ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کانپ رہے ہیں کہ میں پانی نہیں پی سکتا, کہیں آپ کی تلوار نہ چل جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا عمر تیری گردن نہیں اٹھائے گا. جب اس نے یہ سنا نا تو پیالے کو توڑا, نیچے پھینک دیا, کہا پانی تو پیا نہیں ہے, اب کیسے گردن اڑاؤ گے؟ مسلمان اپنا وعدہ پورا کرتے, بدبخت قسم کا, مسلمانوں کے دلوں کو دکھانے والا, کئی مسلمانوں کو شہید کرنے والا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آزاد کر دو اس کو. مسلمان غمزدہ ہیں, رو رہے ہیں, لیکن وقت کا خلیفہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا, یہ چلا گیا, باہر گیا, دور جا کر غسل کیا اور غسل کر کے واپس آیا اور فرمایا ہاتھ آگے کرے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. اپنا آبائی وطن چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے, ہمیں تو اپنی دھرتی اور اپنی مٹی کی قدر نہیں ہے نا. جاؤ غزہ کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی کیا ہوتی ہے, جاؤ غزہ کے مسلمانوں سے پوچھو سکھ کا سانس لینا کیا ہوتا ہے, اپنے باپ دادا کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنا کیا ہوتا ہے. جہاں تو گھر کے گھر شہید ہو گئے, جہاں تو خاندان کے خاندان اجڑ گئے, جہاں تو کوئی خاندان میں جینے والا کوئی نہیں رہا. ایک بچہ ایسا تھا اسپتال میں روتا ہوا جا رہا ہے, اور میرے محترم دوستو کسی نے اٹھا کر سینے سے لگایا, رو اس لیے رہا تھا 3 سال کا بچہ, ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا, باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا. ایک نہیں ہزاراں واقعات ہیں, بستیوں کی بستیوں کو انہوں نے اجاڑ دیا, ہزاروں سے زیادہ معصوم بچوں کو ذبح کر دیا. اور دنیا کا سب سے گنجان ترین شہر غزہ کا شہر ہے, دنیا کا سب سے گنجان ترین یہ آبادی ہے, سب سے گنجان شہر غزہ کا شہر ہے. اور قربان جاؤں خدا کی قسم ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. 4-5 سال کا بچہ ہے, خدا کی قسم جسموں سے اور زخموں سے خون نکل رہا ہے, ڈاکٹر پٹی کر رہا ہے اور وہ رو تڑپ رہا ہے. پاس ایک بچہ کھڑا ہوا ہے بھائی اس کا, اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی, خدا کی قسم وہ اپنے زخموں کو بھول گیا. کیسے کیسے بچے ان ماؤں نے جنے ہیں, پیچھے گارو جڑا ہوا پڑا ہے. بالکل میرے محترم دوستو پوری آبادی تہس نہس ہے. اس ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کر جو بچوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے, خدا کی قسم وہ آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مال کی کمی سے, ہم تمہیں اولاد کی کمی سے,
हम तुम्हें आजमाएंगे, वबश्शिरिस साबिरीना, खुशखबरी है उनके लिए जो मुसीबत में सब्र करते हैं और वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम, आज तक ये आयत कुरान की सत्रों की जीनत बनी हुई थी, आज उस बच्चे ने बता दिया। ऐ अक़वाम आलम के मुसलमानों, इन आयात का मफहूम मेरे पस मंजर में देख लो। इन आयात का मफहूम क्या है? 2 साल का बेटा मरता है, मां अपने से जुदा नहीं करती, मरा हुआ है, लोग उससे लेते हैं, वो मरा हुआ बेटा है और मां उसको कमलों में लपेटती है। जाड़े का मौसम है, मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी, घर का नया कंबल उतार के अपने उस मासूम बच्चे पे देती है, जाओ कब्र के हवाले करो और इसको कहीं सर्दी ना लग जाए। खुदा की कसम, ऐसे मंजर भी देखे। एक शायर ने इसको अपनी शायरी के अंदाज में पेश किया कि किस तरह ये मासूम हो जाएगा, इसको वहां कब्र में ठंड लगेगी, इसको सीने से लगाने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे बच्चे कफन में भी लपेटे थे, बाप है, बाप के पहलू में बेटा भी सोया हुआ है। ऐसी मंजर इससे पहले नहीं देखे, ऐसी चीजें इससे पहले नहीं देखी गई। और आज वो हदीस से साबित आ रही है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। फरमाया कुफार तुम पर ऐसे टूटेंगे जिस तरह भूखा प्याले पे टूटता है। और फरमाया अल्लाह के महबूब, हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, तादाद में तुम इससे भी ज्यादा होगे, उस वक्त रूह जमीन में सबसे ज्यादा होगे। फरमाया क्या बात है, फिर बुज़दिल क्यों हो जाओगे? फरमाया तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। वमल वहन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत आ जाएगी तुम्हारे अंदर, दुनिया की चाशनी लग जाएगी और मौत से नफरत करने लग जाओगे, इसलिए बुज़दिल हो जाओगे। और इस हालत में भी तो इतना कुछ होने के बावजूद खुदा की कसम, जब उनके सब्र को हम देखते हैं और वो क्या कहते हैं, याद रखो हम मौत को, वो कह रहे हैं हम मौत को शहद से ज्यादा मीठा रखते हैं। तुम ये कहोगे हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, हम ये छोड़कर नहीं जाएंगे, खुदा की कसम ये धरती हमारा कब्रिस्तान बनेगी। मसला उनका नहीं है, मसला हमारा है। मसला 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों का है। कल क़यामत को अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? और मैं ये कह रहा हूं खुदा की कसम, ये वक्त बड़ी आजमाइश का है मुसलमानों के लिए, उनके लिए नहीं, बाकी मुसलमानों के लिए बहुत आजमाइश का है। जहां ये नन्हे बच्चे, सिर्फ एक अस्पताल में जो आपने देखा था रात को बमबारी हुई, सिर्फ उस अस्पताल में 1000 बच्चा लुकमा अजल बन गया। जंगों के अंदर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन इन बेगैरतों की दरिंदी को देखें, इनकी नौसत को देखें, इनके वहशीपने को देखें कि उस अस्पताल पर बमबारी करके जिसमें 1000 बच्चे, और दुनिया की अजीब तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के चारों तरफ शहदा की लाशें, और वहां डॉक्टरों ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तारीख में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वो तो शहीद होके कामयाब हो गए, उन पर तो हालात आ रहे हैं, लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत मिल्लत, दवा भी और दवा भी, खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा, दवा से भी। और फरमाया जब तक उम्मत जिहाद पर वापस नहीं आएगी, और इनका हल सिर्फ मेरे मोहतरम दोस्तों जिहाद है, इसका हल सिर्फ जिहाद है। इसलिए पूरी दुनिया के दुआ करो अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों को गैरत नसीब फरमाए। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। अल्लाह ऐसी जिंदगी हमें नसीब फरमाए। और हम ये दुआ करें, अल्लाह हमें इतना तू दे कि हम उन मुसलमानों की मदद कर सकें। जिस हद तक हमारी तौफीक हम करेंगे, खड़े होंगे, दुआएं करेंगे, और इंशाअल्लाह ये जज्बा हो हमारे अंदर, अल्लाह तू मौका दे, हम मैदान जिहाद में भी उतरने की तैयार है। तैयार है या नहीं तैयार? इंशाअल्लाह ये जज्बा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जज्बा तो हो हमारे अंदर लड़ने का, जज्बा तो हो हमारे अंदर अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने का, जज्बा तो हो अपनी औलादों को भी मेरे मोहतरम दोस्तों इलाहे कलमतुल्लाह, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए कट मरने का, ये हमारा और हमारी नस्लों का ये जज्बा तो हो। मौका मिला तो मैदान जिहाद में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये गज़ा है, एक तरफ उसके पानी है, 3 तरफ उसके इसराइल है। और ये गज़ा आज नहीं है, गज़ा गुज़श्ता 15 बरस से जेल है। कहते दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्या है? गज़ा है। 15 साल से यहूदियों ने इनका मुआसरा किया हुआ है। अंदर कोई चीज उनकी मर्जी के बगैर जा नहीं सकती, कोई आ नहीं सकती। फजाई एयरपोर्ट इनके पास नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बड़ी फौज इनके पास नहीं है।
चारों तरफ से मुहासरा है इसका। तो अब बताओ 20 साल से जो कैद के अंदर हो, तो लोग कहते हैं हमास ने क्यों ये किया। बताओ वो तंग आमद बजंग आमद ये ना करते तो क्या करते थे। शुरू में उन्होंने जो मीडिया पे अपनी कमजोरी बताई कि इतने यहूदी मारे गए, फिर उन्होंने इसको बंद कर दिया। आपके ज़हनों की तादाद से ज्यादा यहूदी मुर्दार हुए, और इस वक्त जो मुसलमानों की कैद में इसराइल का साबका जनरल भी मुजाहिदीन की कैद में। तो उन्होंने कहा, और अजीब मुसलमानों का ये हुस्न देखिए, आपने कहा कि जो सिविलियन कैदी हैं हमारे पास जो पूरी दुनिया से हैं, उनके साथ उन्होंने राब्ता किया, आपकी बेटियां हमारी बेटियां हैं, आपकी बहनें हमारी बहन, इनको हम वापस करेंगे, लेकिन जितने फौजी हैं वहाँ अपने जो हमारे कैदी मुसलमान हैं उनके बदले में इनको रिहा करेंगे। और पूरी दुनिया में मुसलमानों की अल्लाह मदद और नुसरत फरमाए, और गज़ा के मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फतह और कामयाबी नसीब फरमाए।